ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا ہمارے؟ دیکھیں، اس پہ تو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں ذرا تفصیل سے، لیکن پہلے تو یہ کہ دو مذاکرات بہت ہی خراب نوٹس پہ ختم ہوئے ہیں، اور ایک تو وہ جو امریکہ اور نیٹو اور رشیا کے درمیان یوکرین پہ تھا، اور وہ اس قدر خراب نوٹ پہ ختم ہوا ہے کہ وہاں پر پولینڈ جو ہے، پولینڈ درمیان میں ظاہر ہے کہ وسطی یورپ کہہ لیں یا اس کو ایسٹرن یورپ کہہ لیں، یا وارسا جہاں کا دارالحکومت ہے، وارسا پیکٹ کے حوالے سے وہ ہمیشہ سوویت بلاک میں رہا، ایسٹرن بلاک میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کا خطرہ ہے، فوری جنگ کا خطرہ ہے، اور امریکن جو مختلف عہدیدار ہیں وہ بھی ڈرم بیٹس آف وار کی بات کرنے لگے ہیں اچانک، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انڈیا اور چائنا کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں کہ بالکل کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، پہلے تو یہ تھا کہ اتنے دنوں میں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ ہٹیں گے، اب اس دفعہ وہ بات بھی نہیں ہوئی، تو وہ بھی ایک بڑا تلخ قسم کا معاملہ جو ہے وہ وہاں گیا ہے۔ اور شام جو ہے، سیریا، وہ بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور یہ 24-48 گھنٹوں میں نکاراگوا کے بعد دوسرا ملک ہے جو شامل ہوا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں، وہاں سے 4 عرب ممالک کے GCC کے وزیر خارجہ چائنا سے نکلے ہیں، تو ایران کے وزیر خارجہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد چائنا نے کہا کہ سارا مڈل ایسٹ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آئی وہاں سے۔ لیکن پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے دیکھیں، اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ شخصیت سے ہی بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ تبصرہ وہ بہتر کریں گے۔ میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پہلی قومی سلامتی پالیسی کہاں سے آ گئی؟ تو 2014 میں بنی تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں غالباً ایک۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہے کہ اس پر کام تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا، لیکن اس ڈاکیومنٹ کو ریفائنڈ فارم میں، جس پریزنٹ فارم میں اس کو ابھی لایا گیا ہے، اتنا کمپریہنسو یہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی ہم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چونکہ ایک ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، ایک وہ ایکڈیمک ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے اس کو ایک کمپریہنسو۔ جنرل ناصر جنجوعہ کا نہیں تھا؟ جنرل ناصر جنجوعہ ملٹری سوچ پریڈومیننٹ تھی نا، تو اب انہوں نے اس کو جو ایک کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کی صورت میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے جو اس میں ایک دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اٹس اے گڈ پالیسی، ہونی چاہیے، تمام باقی منسٹریز کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے، پھر اس میں ایک نیشنل ڈائریکشن تمام اداروں کو ملتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنرل صاحب قطع کلامی، میں معذرت انتہائی، جی پہلے تو مجھے بتائیں یہ پالیسی ہے کہ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھو، ہے پالیسی جس میں سے جنم لیں گی باقی اسٹریٹجیز، جس میں آپ کی ایجوکیشن کی اسٹریٹجی بنے گی، ہیلتھ اسٹریٹجی ہوگی، اور ان تمام چیزوں میں وہ پالیسی، نیشنل پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی، وہ جو ہیرارکی ہے وہ تو اس کی یوں ہی ہوتی ہے۔ نہیں جنرل صاحب، سوری، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی ہے کہ مطلب پالیسی تو مجھے پتا ہے نا، مسلمان بھائی ہیں، ہمارے پڑوس تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی تو یہ کہ آپ اس کے طریقے، مطلب ہے کہ اب ساتھ ہی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کے پاس جانے سے ملکی سلامتی متاثر ہوتی ہے، تو ہم مطلب ہے کہ یہ تو بڑی اچھی یہ کون سی بات ایسی ہے جو ہمیں نہیں پتا تھی پہلے؟ ہم تو اس میں اسٹریٹجی، ہم تو آپریشنل پلان ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہم نے نکلنا کیسے، کرنا کیسے، تو یہ اسٹریٹجی کیوں نہیں ہے، یہ پالیسی کیوں ہے؟ اس میں تو ہر بات ہمیں پتہ ہے، تو راستہ کے بچے کو بھی پتہ ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس کے ایک بات اس میں ہے، باقی اس کی تفصیل میں جب جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ اسٹریٹجی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نہیں بنا سکتے، وہ ایجوکیشن کی نہیں بنا سکتے، وہ باقی جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، کلائمیٹک سیکیورٹی کی بات، وہ ایک نوشن یا ایک ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں، لیکن پالیسیز تو ریسپیکٹو منسٹریز بنائیں گی نا، اس کی اسٹریٹجی، اس کی میتھڈولوجی اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا جو پلان ہے وہ تو ریسپیکٹو منسٹریز کریں گی۔ تو پھر یہ پالیسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے؟ پالیسی ہے، لیکن اس کی جو باقی منسٹریز ہیں انہوں نے اپنا کام تو انہوں نے کرنا ہے، ورنہ اگر یہ ہوتا تو پھر پہلے آپ نیشنل پالیسی کی بات کرتے، نیشنل پالیسی کے اندر سے کون سی پالیسی، لیکن وہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہے۔
میں سمجھتا ہوں ایک ایوالونگ کانسیپٹ ہے, دے دیا گیا ہے. یہ ایکیڈیمک ہی ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسیز یا اسٹریٹجی پالیسیز. جنید صاحب یہ تو بڑا ایک اس پہ تو بڑی ارکریزی ہوتی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ وزارتوں سے کہیں گے کہ آپ اپنا کام کریں. یس, وزارتیں ان کو ایک نیشنل ڈائریکشن دے دی گئی ہے جو ڈیبیٹیبل ہے, جس پہ بات ہونی چاہیے, اور آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, اور شاید بہت سارے ایریاز وضاحت طلب بھی ہوں گے. مثلا ان کا یہ کہنا کہ جیو اکنامک ہماری پریورٹی ہے, اٹ از پریفرڈ اوور جیو پالیٹکس اینڈ جیو اسٹریٹجی. اچھا, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. ان میں سے انڈیپینڈنٹ کسی ایک پر عمل درآمد کر کے دوسرے کو بیک گراؤنڈ میں لے جایا نہیں جا سکتا. فار ایگزامپل, اگر آپ جیو اکنامک کی بات کر رہے ہیں, اور جب ہم جیو اکنامک کی بات کرتے ہیں تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور گوادر پورٹ کا چائنا کا جو اور ہمارے اسٹریٹجک کوآپریشن ہے وہ پیورلی جیو اکنامک ہے. لیکن یہ اس لیے ہے کہ گوادر ایک جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جو جیو اسٹریٹجک ہے, اور پھر اس میں امریکہ اس لیے اس سے ناراض ہے کیونکہ اس میں جیو پالیٹکس انوالو ہو رہی ہے. جنید صاحب میں ایک سوال, اس کا نام ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. جی جی, سیکیورٹی, ہم نے سیکیور کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کس سے کرنا ہے؟ مطلب ہمارا دشمن کون ہے؟ مطلب انڈیا کے ساتھ تو ظاہر ہے ہم جیو اکنامکس میں چلے گئے, افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں کرنا, مطلب ہمارا دشمن, مطلب سیکیورٹی کس سے کرنی ہے ہم نے؟ میرے خیال میں سیکیورٹی کرنی ہے ان تمام جو ہوسٹائل فورسز ہیں جو ہمارے جوانوں کو سبورٹ کر رہی ہیں, ہماری یوتھ کو سبورٹ کر رہی ہیں, جو ہمارا ان ایمپلائڈ یوتھ ہے اس کو جو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں, یا ملک کی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے جو ایک ایکسٹریمزم جنم لے رہی ہے. یہ اور پھر جو ہائیبرڈ وارفیئر میں ایک کانسیپٹ ہے, تھریٹس تو وہ ساری اپنی جگہ پہ قائم ہیں, لیکن وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں ہماری ان ایمپلائڈ یوتھ کو, ہماری معاشی پالیسیوں کو, اور ہمارا جو اکنامک گروتھ ہے اس سب چیزوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہیں. نہیں جنید صاحب, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ تو ہمیشہ, آپ خود ظاہر ہے کہ این ڈی یو میں اور ہر جگہ پہ آپ نے سارے, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب صحیح ہے ساری باتیں, تعلیم ہونی چاہیے. اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھی اور اب نہیں آئی ہے؟ دیکھیں, نہیں پتا تو سب کچھ پہلے تھا, لیکن ایک یونیفائڈ ڈائریکشن میں ہم تو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہے تھے نا, اسٹریٹجی. ہم تو آپریشنل پلان ڈھونڈ رہے تھے اس وقت. آپریشنل پلان تو یس, یہ وہ سب باتیں ہیں جن کو باقی اپنی اپنی منسٹریز کو جب ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کام کرنا ہے. مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ معیشت ہماری پرائیورٹی ہے تو پھر ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی ان ایمپلائڈ یوتھ کا جو معاشی مستقبل ہے یا ان کے جو معاشی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جنرل صاحب تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے میری بات میں. ہم یعنی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, اور ہم آئی ایم ایف کے پاس, مطلب یہ غلط ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا, یہ شوکت ترین صاحب طے کریں گے؟ نہیں, اس کو طے تو کرنا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور قوم نے. ابھی جو دو بنیادی فنکشن ہیں اسٹیٹ کے, ایک ہے لا اینڈ آرڈر اور ایک ہے کلیکشن آف ریونیو. جب آپ کا کلیکشن آف ریونیو نہیں ہو رہا اور آپ ایک بھکاری ریاست بن گئے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ ہر ادارے کے دروازے پہ آپ کشکول لے کے کھڑے ہیں کہ ہمیں کچھ دیں. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا جی وہ پھر شرائط طے کرتے ہیں, شرائط سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. تو ہم اس نہج پہ پہنچے کیوں کہ ہم ہر دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ مافیا نے آپ کو ٹیکس کلیکشن نہیں کرنے دی. مطلب وی نو دا پالیسی, ویئر از دا اسٹریٹجی, ویئر از دا آپریشنل پلان؟ اس کے لیے میرے خیال میں آپ این ایس اے سے جب بات کریں گے, اور این ایس اے کو آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہیے, آپ ان کا انٹرویو مانگ سکتے ہیں, ان کے سے جا کے یہ جو اس کی نیٹی گریٹیز ہیں یا ڈیٹیلز ہیں اس کا آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایکچولائز یا آپریشنل پلان اس کا کیسے بنے گا, اور آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنے جا رہے ہیں. ہیلتھ سیکیورٹی کو, معاشی سیکیورٹی کو, ہائیبرڈ وارفیئر کے جو چیلنج ہیں ان سے آپ نپٹنے کیسے جا رہے ہیں, تو یہ ڈیٹیلز تو آپ کو پوچھنی پڑیں گی. وہ ایک آئی ہوپ کہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ نہیں ہے, آئی ہوپ سو, کیونکہ انہوں نے
انہوں نے یہ کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈر، ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی ہیں دوستوں کی طرح، انہوں نے کہا سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا ہے اس میں، تو اس میں تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اگر آپ نے معیشت پہ بات کرنی ہے تو کوئی ماہرین معاشیات مجھے 10 15 20 بتا دیں، اگر اس پہ آپ نے کلائمیٹ پہ وغیرہ تعلیم پہ بات کرنی ہے تو کوئی 150 آپ نے ماہرین تعلیم سے انہوں نے بات کی ہوگی انہوں نے، تو میں تو جس سے پوچھ رہا ہوں تو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو، اپوزیشن ہی نہیں پڑھا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان تو کم سے کم کنسنسس ڈاکومنٹ تو تھی نا ایک۔ اگر یہ پلان ایسا ہے جس میں ان پٹ، پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل NSC میں یہ پیش ہوئی، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی، وہاں پہ سیکیورٹی کے ریلیٹڈ اور باقی منسٹریز بھی تمام موجود تھیں، پرائم منسٹر بھی موجود تھے، لیکن کیا انہوں نے ہیلتھ سے کیا ان پٹ لی ہے، انہوں نے جو منسٹریز ہیں باقی ریلیونٹ منسٹریز جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ان سے کیا ان پٹس لیے ہیں، ہاؤ کمپریہنسو دا ڈاکیومنٹ از، یہ 55 پیجز تو اس کا ایک آئی وڈ سے کہ وہ پہلی ایک ڈوز ہے نا، اس کے اندر اگر 220 پیجز ہیں تو ان باقیوں میں کیا ہے اور کتنی ان پٹس لی گئی ہیں، یہ چیزیں تو ڈیٹیلز آپ مانگیں گے اور NSA آپ سے شیئر کریں گے تو اس پہ بات بنے گی کہ آگے چلنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ اچھا